اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس کی شروعات ولو اننا سے ہوتی ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ کل یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ سورہ انعام سے دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے، جس کے اصل مخاطبین قریش کے لوگ تھے، اہل مکہ تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے ہیں، کائنات کے چپے چپے میں اس کی گواہی ملتی ہے، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، پھر آخرت کے بھی کچھ مناظر پیش کیے۔ پھر ان کا جو زعم تھا، ان کی جو گمراہیاں تھیں، فکری طور پر جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، حضرت ابراہیم کی ملت کے اصلی وارث سمجھتے تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ انہیں بھی امامت کے درجے سے معزول کیا جا رہا ہے۔ ان کی شرارتیں اور ان کے جرائم کا تذکرہ آج بھی آ رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان کی شرارتیں، ان کے جرائم یا ان کے مشرکانہ اعمال، ان سب کی فہرست دی گئی ہے، وہ 10 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ ہٹ درمی سے وہ کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا جو آپ کے دائیں بائیں چلتے، مردے بات کیوں نہیں کرتے، یا سارے موجودات جمع کر دیے جاتے، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ اور اس طرح کے بے جا مطالبات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ چھو منتر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدائی میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے۔ وہ تو رسول تھے اور لوگوں کا مطالبہ ایسی چیزوں کا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، مشرکین عرب کے بارے میں بتایا کہ شیاطین اور یہ دونوں آپس میں بہت گاڑے دوست ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ کس میں؟ اسلام کی مخالفت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشغالے چھوڑنے میں، لوگوں کو ورغلانے میں۔ نبی کے دشمن مشرکین عرب کا ایک حصہ، کفار و مشرکین مکے کے یا مکے کے قریش کے سرداروں کا ایک حصہ، اور شیاطین، یہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افترا پردازیاں کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہا گیا کہ اگر ان کی اتباع کریں تو قرآن سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ راہ راست سے دور بھٹکا دینا ان کا کام ہے۔ ان کا اصل مقصد ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے ہدایت سے دور ہو جائیں۔ ان کی یہ شرارت اور ان کی یہ کوشش ہے کہ نہ خود یہ ہدایت پائیں گے، نہ کسی اور کو راہ ہدایت پر چلتے دیکھنا چاہیں گے۔ نمبر 4، بتایا گیا کہ جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ ہرگز آپ نہ کھائیں۔ یعنی ان کا ایک جھگڑے کا پہلو یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کے ہاں جو چیزیں حلال تھیں ان کی شریعت نے حرام کر دیں۔ تو بتایا گیا کہ حلال و حرام
تمہاری خود ساختہ شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اس کے مطابق حلال و حرام کا فیصلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہرگز حرام چیزیں نہ کھائیں اور ان کی اتباع نہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی مخاصمت تھی اس کا ذکر آیا۔ ان کا 5واں جرم یہ تھا کہ آپ سے یہ مجادلہ کرتے تھے، آپ سے یہ جھگڑے کیا کرتے تھے، آپ سے یہ بیجا مباحث کیا کرتے تھے۔ سمجھنے کے لیے گفتگو کریں، سمجھنے کے لیے مباحث کریں، سمجھنے کے لیے سوالات کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مخاصمت کرنے کے لیے، جھگڑا اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیجا سوالات کرتے تھے۔ اور بتایا گیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آ گئی ہے تو میں ذرا برابر بھی تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ ان کو پوچھو کہ کیا وہ جو گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، یعنی مسلمان جو بعد میں ہوئے، وہ گویا مردہ زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی، پھر انہیں نور عطا کر دیا اور اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، کیا وہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہوں گے جو مردہ ہیں؟ یعنی اسلام کو سمجھنے والے وہ اپنے پاس نور رکھتے ہیں، ان کے دل زندہ ہیں، انہیں ایک نئی زندگی ملی۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا میں راستہ طے کرنے کے لیے کوئی نور پایا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی اصول کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ شہر کے جو بڑے تھے، جو مجرمین تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء اور اہل قسط اور نیکی کی دعوت دینے والوں کے خلاف مکر کیا، قید کیا، چال بازیاں کی، سب کچھ کیا۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، جو وہ مکر کرتے تھے اس سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں بلکہ خود وہ نقصان اٹھانے والے رہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اس کا شعور انہیں نہیں ہے، اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے زمانے میں بھی اور انبیاء کے بعد بھی جو شہر کے بڑے ہوتے ہیں، جن کا ذہن مجرمانہ ہوتا ہے، حق کے خلاف عناد رکھتے ہیں، وہ بڑی سازشیں کرتے ہیں، بڑی چال بازیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، اس کا انہیں شعور تک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو جرم ہے، جو چارج شیٹ پیش کیا گیا، اس میں 6th پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مکے کے لوگ رسول اللہ سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے جب تک کہ رسالت ہم پر بھی نہ نازل ہو جائے، ہمیں بھی رسالت سے سرفراز نہ کر دیا جائے۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے رسول ہونے کے لیے منتخب کیا؟ آپ کے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو کون سے موتی ٹنکے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم نبی مان لیں؟ کیا مکہ اور طائف کے بڑے سرداران موجود نہیں تھے؟ یہ بات اس صورت کے آگے میں بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرتا نبی بنانے کے لیے، آپ جیسے کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ یہ ان کا اعتراض تھا اور کہا کہ ہم ماننے والے نہیں جب تک کہ ہمیں بھی رسالت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اسلام کی دولت ملتی ہے انہیں شرع صدر ملتا ہے۔ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا دل بھینچتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، سفوکیشن ہوتا ہے انہیں، ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دین کے احکام پر عمل کرنا ایک بڑی چڑھائی ہے، بلندی کی طرف جانے کے برابر ہے، آسانی نہیں ہے۔ گناہ کرنے میں، غلطیاں کرنے میں اور نفس کو بے قید آزاد رکھنے میں تو ایسا ہے جیسے آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، لیکن پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے، نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے دین کی راہ پہ چلنا ایسا ہے گویا بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایسا انہیں لگتا ہے کہ ان کے دل بھینچے جا رہے ہیں، انہیں دباؤ ہو رہا ہے، انہیں گھٹن ہو رہا ہے، اس لیے یہ آپ کی مخالفت اور مخاصمت کر رہے ہیں، یہ کٹھن چڑھائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ انہیں بتا دو ایک عذاب آنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کی قوموں پر جب انہوں نے انکار کیا اور نبی کی دعوت کو مان کر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو پکڑ لیا، یہ اس کی سنت ہے۔ تو کیا یہ بھی اس کے انتظار میں ہی؟ کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کو اور ان کے اولیاء کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے لیڈرز کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ وہاں یہ گھگیائیں گے، وہاں یہ لجاجت کریں گے، وہاں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے،
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ جب فرشتے نہیں ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو یہ کہنے لگیں گے ہائے پروردگار، معاملہ یہ ہے کہ ہم اور یہ شیاطین جن و انس، یہ ہمارے سرداران ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، ہم نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے ہم کو استعمال کیا۔ حضرات غور کر کے دیکھیے باطل پرستوں کی زندگی میں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے متبعین کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کے متبعین فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور ناانصافیاں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہم نے خوب فائدہ اٹھایا، یہ اپنا اعتراف جرم کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی مقدمہ تیار کریں گے، پریفیس تیار کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار اسی حالت میں ہماری میعاد آ گئی، ہماری موت آ گئی اور ہم تیرے پاس پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے انہیں پوچھیں گے کہ کیا تمہاری بستی میں ڈرانے والے اور انذار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، مگر ہم دھوکے میں تھے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو وارن کریں، بتائیں کہ تمہارا جو زندگی کا طریقہ ہے، تمہارا جو رویہ ہے، یہ رویہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اسلام کی دعوت کی طرف آؤ جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ یہ ہماری طرف سے وارننگ ایک معنوں میں حجت ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم سے سوال ہو تو ہمیں بچنے کے لیے ایک معذرت پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ ہوگا کہ پروردگار ہم سے جو ہو سکا، ہماری بساط بھر جو کوششیں تھیں وہ ہم نے کر ڈالیں، اس کے بعد ذمہ داری سامنے والوں پر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیے، ہر نبی کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے، وہ وقت آ کر رہے گا، جب وہ وقت آ جائے گا تب ان کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بتا دو تمہارا رب بہت معاف کرنے والا بھی ہے، اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ یہ ان کا جرم نمبر 6 تھا، رسالت کا مطالبہ، اور اس کے جواب میں اتنی باتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 7 ان کی ایک خود ساختہ شریعت تھی، اس کا تذکرہ آیا۔ کہا کہ کھیتی اور مویشی، کھیتی سے پیدا ہونے والی فصل اور مویشی، یہ 2 اہم ترین ریسورسز ہوتے تھے اکانومی کے، معیشت کے۔ یہ 2 بڑے سورسز تھے، ایک کھیتی باڑی کرنا اور ایک مویشی چرانا۔ ان دونوں کے سلسلے میں جو مشرکین کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے کوئی شریعت بنائی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس خدائی نور موجود نہیں، خدا کی شریعت موجود نہیں، وہاں ایسے ہی توہم پر مبنی بہت سی شریعت اور بہت سے قوانین لوگوں نے ایجاد کر لیے۔ ایسے ہی ان کے پاس بھی بہت سے موجود تھے، اس میں کچھ چیزوں کو خدا کا حق مانتے تھے اور کچھ کو دیوتا کا حق مانتے تھے، کھیتی باڑی میں، فصل میں، مویشیوں میں، اور خدا کے حق میں اگر کمی ہو جاتی تو وہاں سے اٹھا کر بتوں کے حصے کا جو آئٹم ہوتا وہ وہاں ڈال دیتے۔ یعنی کبھی فصل میں کمی ہو گئی، کبھی مویشی جو انہوں نے صدقہ کرنا طے کیا اس میں خدا کے حصے میں کمی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بتوں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، تو ادھر سے اٹھا کر ادھر بھرپائی کر دیتے تھے۔ یہ ہے خدا سے تمہاری محبت، یہ ہے تمہارا رویہ اور غیر منصفانہ تقسیم۔ تو ایسی شریعت، اس کا تذکرہ کیا، اور جانوروں پر خدا کا نام نہیں لیتے تھے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ نمبر 7۔ نمبر 8 قتل اولاد کو قتل کرتے تھے۔ حضرات بالخصوص اس جگہ قتل اولاد سے مراد بھگوان کو، بتوں کو، معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھاتے تھے، منت مانگتے تھے کہ مجھے اتنے بچے ہو جائیں تو ایک بچے کو میں بھگوان کے نام پہ دوں گا۔ یہ ایک زمانے تک موجود تھا، لیکن بعد میں ادھر آپ دیکھیں گے کہ 150 سال پہلے ان سب چیزوں پر پابندی ہوئی، ورنہ قوموں میں، قبیلوں میں، جنگلیوں کے درمیان یہ بات عام رہی ہے کہ وہ مصیبتوں کو بھگانے کے لیے انسان کا قتل کر دیتے تھے، بچوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔ یہ ان کی شریعت، یہ ان کے جرائم ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور بتایا کہ شیطان نے انہیں یہ برا عمل مستحسن بنا دیا، بہت خوبصورت بنا دیا، اور بھگوان کے لیے سب کچھ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد نمبر 9 وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے سلسلے میں
ان کی جو شریعت تھی اس کا تذکرہ پھر آیا، اور اس میں یہ بتایا کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کھانے پینے کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں لوگوں پر پابندیاں لگائے، اور بہت سے انہوں نے جو ایجاد کر رکھے تھے اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں آیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نر جو ہے وہ مرد کھائیں گے اور مادہ عورتیں کھائیں گی، بعض جانور جو پن کر دیتے تھے، دان کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے بعض حاملہ جانور سے بچہ ہو، زندہ ہو تو مرد کھائیں گے، مردہ ہو تو عورتیں کھائیں گی۔ ایسی نہ جانے کیا کیا خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھی تھی۔ اس پس منظر میں اللہ تعالی نے کہا لاؤ دلیل، یہ جو تم کہتے ہو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کوئی دلیل ہو تو تمہارے پاس لے آؤ، عقلی دلیل، نقلی دلیل، کوئی چیز ہو تمہارے پاس لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ شریعت جو ہم دے رہے ہیں ان میں سے 8 نر مادہ ایسے ہیں جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ ایک ہے بھیڑ جس کا نر اور جس کا مادہ، ایک بکری، اونٹ اور گائے، اس کے دونوں میل اینڈ فیمیل 8 جانوروں کا نام ایک کے بعد دیگر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، ان میں سے کس کے بچے حلال ہیں، کس کے بچے حرام ہیں، بتاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی شریعت ہو، اگر تمہارے پاس کوئی قانون ہو تو لے آؤ کوئی دلیل، لیکن وہ نہیں لا سکتے تھے۔ اسی میں بتایا کہ میری شریعت میں رسول اللہ نے فرمایا 4 ہی چیزیں حرام ہیں، اور وہ ہے بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، مردار جانور، اور وہ جانور جو خدا کے بغیر کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ہاں حالت مجبوری ہو، بغاوت کا جذبہ نہ ہو، اور آدمی کسی جگہ پھنس گیا ہو تو اتنا کھا لے کہ پھر وہ شہر اور آبادی تک پہنچ سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اسلام کی شریعت میں یہ 4 چیزیں حرام کی گئیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اور چیزوں کو یہود پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھا تھا، اور یہود کی شریعت ذرا سا سخت اللہ تعالیٰ نے کر دی ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک ہے ناخن والے جانور بھی ان کے لیے حرام کیے گئے تھے۔ اس پر مفسرین نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، یعنی جن جانوروں کے پیر چرے ہوئے ہیں وہ کھا سکتے تھے، جن جانوروں کے پیر چرے ہوئے نہیں ہیں اسلام میں وہ جائز ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار رکھا تھا۔ ان میں سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، خرگوش نہیں کھاتے تھے، یہ اور اس طرح کے بہت سے جانور جو حلال تھے لیکن وہ کھاتے نہیں تھے، حرام تھے۔ تو اور بعض جانوروں کے گوشت پر لگی ہوئی چربی ان کے لیے حرام تھی، تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں سخت کر دیں، ورنہ یہ سب حلال جانور تھے۔ اس کے بعد نمبر 10 آخر نمبر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے جرائم کی پوری فہرست، کہیں شرک سے شروعات ہوتی ہے، کہیں اختتام شرک پر ہوتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اب آگے چل کر اعلان ہوگا، اس صورت میں نہیں، آگے کی صورت میں اعلان ہوگا کہ یہ امامت کے لائق نہیں ہیں، انہیں حضرت ابراہیم کی اصل اولاد اور میراث ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے ان کا، بلکہ اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ اب اس کے بعد بتایا کہ شریعت میں، اسلامی شریعت میں کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا اسلامی شریعت کے احکام ہیں۔ کچھ منفی باتیں ہیں، کچھ مثبت باتیں ہیں، کچھ سلبی احکامات ہیں، کچھ ایجابی احکامات ہیں۔ کل ملا کر قرآن میں اس طرح کی آیتیں 4-5 جگہ آئی ہیں۔ یہاں ایک آیا ہے سورہ انعام میں، پھر آگے ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، پھر آگے ہم دیکھیں گے سورہ شورا میں، پھر آگے ہم دیکھیں گے سورہ نجم میں۔ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 بنیادی باتیں ہیں، وہ 10 بنیادی باتوں کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا، ریپیٹ کیا گیا، لیکن کہیں آپ کو 8 نکات ملیں گے، کہیں 12 نکات ملیں گے۔ دراصل وہ ایک نقطے کی وضاحت ہوتی ہے یا 2 نقطے کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو 10 پوائنٹس ہیں اسلام میں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اسلامی اخلاقیات کے فاؤنڈیشنز مانے جاتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 شرک، اس سے مجتنب ہونا، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، نمبر 3 قتل اولاد نہیں کرنا، نمبر 4 بے حیائی کے قریب نہیں پھٹکنا یعنی فحش کاموں سے دور رہنا، نمبر 5 قتل ناحق، کسی انسان کا قتل ناحق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن قتل ناحق اسلام میں حرام ہے۔ نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 ناپ تول میں ڈنڈی کرنا، یہ سب ممنوع باتیں ہیں۔ نمبر 8 غیر منصفانہ بات نہیں ہو بلکہ ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے، انصاف کے علمبردار بننا چاہیے۔ نمبر 9
عہد کا پورا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، جو وعدہ کیا جائے، جو قانون بنایا جائے، جو کمٹمنٹس دیے جائیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے قانون ہوتے ہیں جو کہیں ہم نے UN میں کمٹ کر دیا، بعد میں اسے توڑ دیا، ہم نے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز میں کمٹمنٹ کر دیا، بعد میں ہم نے اسے توڑ دیا، خود اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے توجیحات شروع کر دیتے ہیں۔ تو وعدہ کریں، کمٹمنٹ کریں، کوویننٹ دیں تو اسے پورا کریں۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ اسلام کا جو سیدھا سادہ راستہ ہے اس راستے پر چلیں، اسے تنگ نہ کریں، اس راستے کی طرف آنے سے لوگوں کو نہ روکا جائے۔ یہ ہے میرا راستہ، کہا اللہ کے رسول نے ھذا صراط مستقیم، یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ یہ مشہور و معروف آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور حکم دیا ہے کہ میں صراط مستقیم کی طرف چلوں، اور تفصیلات اس کی آپ نے بتائیں۔ اس کے بعد یہ پارہ ختم ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤ گے اور وہاں اپنے اعمال کا حساب کتاب تمہیں دینا ہے۔ اس پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورہ شروع ہوتی ہے، وہ ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف انعام کی مثنیٰ ہے، جوڑا ہے۔ انعام میں اور اعراف میں دونوں میں ایک ہی مضمون ہے۔ انعام کا رنگ وہ ہے آلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں بتا کر، اور یہاں ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن قوموں پر جو آئے، عذاب کے دن، عذاب کا کوڑا جن قوموں پر برسا، اس کا حوالہ دیا۔ مضمون ایک ہے، بات ایک ہے، دلیل کا دو انداز ہے۔ ایک دلیل سائنٹیفک دلیل ہے جو سورہ انعام میں گزری ہے، اور ایک یہاں تاریخی دلیل ہے، اس میں آئے گی صورت میں۔ اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ جیسے ہی حروف مقطعات کی آیتیں آتی ہیں اس کے بعد کتاب کا چیلنج آتا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے لوگوں کو تنگیوں میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے، مومنین اس سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب بھیجتا ہے۔ اس کے پاس ایک قانون ہے، ایک مشیت ہے، ایک اصول ہے، اس کے مطابق جب چاہے وہ بھیج سکتا ہے۔ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور جن کی طرف رسول کو بھیجے اس قوم سے بھی ہم سوال کریں گے کہ جو پیغام تم تک پہنچنا تھا وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ رسول تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے خدا کے پاس بری الذمہ ہو جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے پہنچا دیا، لیکن تم پھنس جاؤ گے۔ تمہارے سامنے جب سوال کیا جائے گا تو تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور شیطان کا قصہ آتا ہے۔ حضرات یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ واقعہ آیا۔ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت شاندار عالمانہ مضمون ہے، وہ ہے قرآن میں تکرار کی نوعیت۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے؟ کلام میں، ادب میں ریپیٹیشن کو معیوب مانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کامن مین جو پہلی مرتبہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہو اسے لگے کہ بعض باتیں قرآن میں آف ریپیٹڈ ہیں۔ اس کو لے کر ایک مثال اس میں سے قصہ آدم و شیطان کو مولانا نے موضوع بحث بنایا اور بتایا کہ قرآن میں 7 جگہ یہ واقعہ آیا ہے، اور 7 جگہ الگ الگ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اس کی دلیل کے لیے، مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سنایا، یعنی یہ واقعہ ریپیٹیشن نہیں ہے۔ وہاں یہ بتایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بار بار نبی بھیجیں گے، اور جب جب کوئی نبی آئے گا تمہیں چاہیے کہ اس کی اتباع کریں، اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ وعدہ تو ہم نے آدم سے کیا تھا جب آدم کو ہم نیچے زمین میں بھیج رہے تھے۔ یہاں جس پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو مشرکین سے کہا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، مزے کی زندگی تھی، شیطان آیا بہکایا اور ان کو جنت سے نکلوایا۔ ایسے ہی تم کعبۃ اللہ جو دنیا کی جنت ہے، کعبۃ اللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ امن کا شہر ہے، رزق کی فراوانی ہے، تم یہاں رہتے ہو۔ اب تمہارا وقت آیا ہے کہ جیسے شیطان نے آدم کو جنت سے نکالا، ویسے اب تم اس شہر سے اور اس علاقے سے باہر ہونے والے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ تم شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اور شیطان نکال کر دم لے گا۔
شیطان وہاں آیا، بہلایا، پھسلایا، اور اللہ تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا ایک درخت اسے حلال کرا دیا۔ ایسے ہی یہاں بھی شیطان بہت سی حرمتیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا تم نے اور تمہاری شریعت نے حلال کر لیا ہے۔ وہاں جیسے شیطان نے آدم و حوا کو ننگا کر دیا، ان کے کپڑے اتروا دیے، یہاں بھی تم کو کپڑے اتروا کر تم سے طواف کرواتا ہے۔ یہ جو عرب کے لوگ طواف کرتے تھے اس زمانے میں، کپڑے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے، اس کی دلیل یہ دیتے تھے یہ جو ہم نے کپڑا پہنا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہم اسے نکال کر عبادت کرتے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے جو تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کہا کہ لباس تم نکال کر عبادت کرتے ہو، لباس اللہ تعالیٰ نے جو دیا تم کو اس کے دو بیسک مقاصد ہیں، ایک ہے اس کا مقصد سوآت، ایک دوسرا ہے ریش، یعنی سطر کو ڈھانکنا، سطر کو چھپانا، قابل شرم حصہ کو ڈھانکنا۔ مرد اور عورت لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ شرم و حیا کا اہتمام کیا جائے، شرم و حیا کی جگہ کو چھپایا جائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ فیشن کے نام پر لباس ایسے پہنا جاتا ہے کہ شرم کے حصے کھلیں، بے شرمی کا مظاہرہ ہو، موڈسٹی ختم ہو۔ یہ لباس شیطانی لباس ہے، وہ لباس جس میں حیا جھلکے وہی اصل میں فطری لباس ہے۔ اور لباس کا ایک مقصد موسمیات سے پروٹیکشن ہے۔ سردی کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں زمانے کی مناسبت سے لباس پہنا جاتا ہے، تو لباس کا جو مقصد تھا جس میں شرم و حیا کو باقی رکھنا تھا اسے تم نے ختم کر دیا، شیطان نے تم سے یہ کام کروا لیا۔ قصہ آدم و شیطان اللہ تعالی نے سنایا اور اس کے بیچ میں سے یہ باتیں بیان کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو شیطان نے یہ جواب دیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے برتر چیز سے پیدا کیا، میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ جو ریسزم ہے اس کی بنیاد یہی شیطانی فکر ہے، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، اور کوئی نہ کوئی بہتری کا ثبوت لے آتے ہیں۔ ہم بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے اس لیے بہتر ہیں، ہماری چمڑی گوری ہے اس لیے ہم بہتر ہیں، اور وہ کالے ہیں اس لیے ہم سے چھوٹے ہیں، وہ بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے اس لیے چھوٹے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے لنگڑے بہانے ریسزم کے پاس ہوتے ہیں، یہ شیطانی فکر ہے۔ شیطان نے یہی کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، میں اغوا کروں گا ان لوگوں کو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر اور سیدھی راہ سے ان کو گمراہ کروں گا، یہ کام میں کر کے رہوں گا۔ جبکہ آدم کو جب دنیا میں بھیجا گیا، شیطان کو بھیجا گیا تو اس نے یہ چیلنج کیا۔ آدم کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان اور انسان میں یہی فرق ہے، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن شیطان اپنی غلطی پر اڑک گیا اور آدم اپنی غلطی کے معترف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ کر انہوں نے معافی مانگی۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر سورہ اعراف میں اعراف کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے۔ علماء کے مباحث ہیں کہ اس میں کون لوگ آئیں گے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین و ملت کی خدمت کرنے والے بعض بڑی شخصیتوں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، وہ ادھر جنتیوں کو دیکھیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ مبارک ہو تم جنت میں چلے گئے۔ ادھر جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ وہ جن کو تم حقیر سمجھتے تھے وہ تو جنت میں چلے گئے اور تم جہنم میں پہنچ گئے ہو، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ اور وہ جنتیوں سے پکار کر کہیں گے جہنمی ہمیں کچھ پانی دے دو، ہمیں کچھ کھانا دے دو جو تمہارے رب نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن کہا جائے گا کہ آج تم پر حرام ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی، دنیا میں تم نے اس کی ناقدری کی، آج تمہارے لیے ایک لقمہ کھانا اور ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ سورہ اعراف میں یہ اعراف کے مقام پر کھڑے ہو کر جو بات کرتے ہیں اس کا بہت شاندار منظر قرآن نے پیش کیا۔ اس کے بعد
توحید کی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بادلوں کو، بارش کو، ہوا، پودے، باغات، پھل پھول، ان سب کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ سورہ اس میں قوموں کا تذکرہ آیا ہے، قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، 5 قوموں کا ذکر آیا، اور 5 قوموں میں ایک میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور دوسرے میں ہود علیہ السلام آئے، تیسرے میں حضرت صالح علیہ السلام آئے، چوتھے میں حضرت لوط علیہ السلام آئے، اور 5ویں میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور جن بتوں کی پوجا کرتے تھے بتایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام ہی جو رکھ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان کے قوم کے سرداروں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء سے جھگڑا کیا، کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، تم جھوٹے ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین سے برگشتہ ہو گئے ہو۔ کوئی قومی لیڈر اٹھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی اسے کاٹ دیا، کسی نے کچھ اور کیا، کسی نے کچھ اور کیا۔ 5 قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پے در پہ ایک ایک قوم کو پوری حجت ہو جانے کے بعد، انبیاء آنے کے بعد، دلیل اور سمجھانے کے بعد انہیں عذاب دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا، قوم عاد پر زوردار ہوا اور آندھی آ گئی، قوم ثمود پر ایک آواز، اور لوط علیہ السلام پر پتھر کی بارش، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر چیخ اور چنگھاڑ۔ اس طرح سے صاعقہ، بجلی کڑک، اس سے یہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے ہیں، جو پیغام لے آئے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی باتیں وہی ہیں جو اس سے پہلے والی امتوں کے درمیان انبیاء نے پیش کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو جملے کوٹ کیے، بیائی رسول اللہ بھی وہی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جو جملے یہاں کوٹ ہوئے، وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی باتیں آئیں، وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی دعوت، ان کے جملے، ان کی تاریخ کوٹ کر کے مشرکین عرب کو بتایا گیا کہ یہی کام رسول اللہ بھی کر رہے ہیں۔ وہاں مخالفتیں کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑا اور عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ کیا تم بھی اس کا انتظار کرتے ہو کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے؟ عذاب آنے کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے رسول کی دعوت کو قبول کرو، سمجھو اور اپنی زندگی کو درست کر لو۔ یہ اس طرح سے 5 انبیاء کی باتوں پر بات ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد کل والے پارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔